ایمان انسان کے اعمال کو نکھار دیتا ہے۔ جب بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ رب والا ہو جاتا ہے اور رب کے رسول والا ہو جاتا ہے۔ ایمان بڑا قیمتی خزانہ ہے ہمارے پاس۔ یہ جو ہم رات کو چارپائی پہ لیٹتے ہیں نا، تو ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ تو فلاں فلاں جگہ غلط ہے، یہ کام تو غلط کر رہا ہے۔ وہ جو اندر سے آواز آتی ہے نا، وہ دراصل ایمان ہی ہوتا ہے۔ وہ روز رات کو پیغام دیتا ہے کہ نہیں یار وہ بات تو صحیح تھی، سیاںا بننا چاہیے۔ پھر ہم پہ دنیا داری کا غلبہ ہوتا ہے، پھر علاقے کی چتراہٹ بھی کرنی ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا دائیں بائیں لوگ بھی آ جاتے ہیں، پھر ذرا دوبارہ سے سویرے اٹھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آج بڑی گاڑی میں نہ بیٹھے تو پتہ نہیں زمانہ نکال ہی نہ دے۔ پھر دوبارہ لوگ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اندر سے آواز روز آتی ہے، یہ ایمان ہے۔ دو کشتیوں کا مسافر منزل تک نہیں پہنچتا۔ یہ جو لوگ آگے کہتے ہیں نا پیر صاحب جائیداد بھی ہے، مال بھی ہے، گھر بھی ہے، آپ بورے والا کے چونک سے بے شک میرا نام پوچھ لیں، سارا زمانہ مجھے جانتا ہے، لیکن سکون کوئی نہیں۔ وہ سکون کس چیز کا نام ہے؟ وہ سکون ہے ایمان کی آواز پر لبیک کہنے کا نام۔ ہم لوگ ضمیر کے قیدی ہیں۔ سفید کپڑوں کے نیچے بڑا دکھ چھپا ہوا ہے۔ بہترین واسکٹ کے نیچے جو تکلیف ہے اسے کون محسوس کرے؟ جب ہم صحیح ایماندار ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ ہمیں دل کی راحت عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو دیا مسجد نبوی میں۔ حضرت بلال حبشی نے نبی پاک کے مہمانوں کے برتن دھوئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے مہمانوں کے بستر بچھائے۔ حضرت بلال کسی صوبے کے گورنر نہیں رہے، کسی عہدے پر فائز نہیں ہوئے۔ انہوں نے وہ والی ڈیوٹیاں کی ہیں جن کو آج ہم بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، پر میں نے ان کی ساری زندگی سیرت، ہر جتنی کتابیں ان کی زندگی پہ لکھی گئی ہیں نا، میں نے ساری دیکھی ہیں۔ کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا، نبی پاک سے دعا نہیں کرائی کہ حضور دعا کریں اللہ مجھے بھی پیسے دے دیں۔ بس انہوں نے کہا کہ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، محبوب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ یہ جو سکون والی زندگی ہے نا، سکون والی، یہ اعمال صالح سے حاصل ہوتی ہے۔ میرے طبقے کے جو لوگ ہیں نا، ہم بھی بڑی ٹینشن کے لوگ ہیں۔ میں تو کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا رضوی صاحب کے معاملے میں، اس لیے کہ پھر وہ ایسے لگ جاتا ہے جیسے ایک دوسرے کی باہمی انجمن ستائش کی بزم کٹھی ہو گئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ مجھے بھی پروٹوکول کی ضرورت ہے۔ اب پیر کو بھی پروٹوکول نہ ملے تو پیر بھی بگڑ جاتا ہے۔ ہاں وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ علامہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ تساں استقبال ہی نہیں کیتا، تسی کدے بندے ہو؟ حالانکہ یہ استقبال تو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ لوگ پریشان ہیں سارے۔ یہ جس بندے کو عادت پڑ جاتی ہے نا سلوٹ کرانے کی، وہ تو کئی دفعہ اپنی اماں سے بھی مطالبہ کر دیتا ہے کہ اماں میں نے سلوٹ کریا کر، اسے عادت جو پڑ گئی ہے۔ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ پروٹوکول ایک نشہ ہے، یہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو۔ ان لوگوں نے کوئی نشہ نہیں لیا، اس چکر میں پڑے ہی نہیں۔ نوکر کی تے نخرہ کی، ایک طرف کہتے ہیں میں حضور کا غلام ہوں، دوسری طرف کہہ رہا ہے مجھے پروٹوکول دو۔ چھ معنی دار ہے میرے بھائی، سمجھ لیں۔ ایمان ان کے اندر تھا تو وہ ایمان کی آواز پر لبیک کہتے تھے۔ ساری زندگی پروٹوکول نہیں مانگا حضرت بلال نے۔